السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک دم سے گھر میں بند ہو جانے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے سوچا کہ کل وہ ارم کے گھر جائے گی، پھر شاید اس پر چھائی سستی دور ہو۔ اگلے دن زارا اسکول، ابا اور بھائی دکان پر گئے۔ سارا نے امی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا، پھر وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس نے سوچا نہا کر کپڑے پہن کر پھر علم سے ملنے جائے گی۔ وہ کپڑے لے کر تیزی سے پلٹی، کسی زور کا چکر آیا۔ وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ اچانک حلیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ سارا ویسے ہی لیٹی رہی۔ حلیمہ بیگم تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ سارا بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا امی؟ وہ نہ سمجھی، بولی منحوس تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ سارا انہیں دیکھنے لگی۔ حلیمہ بیگم نے اسے بے ڈول سراپے کو غور سے دیکھا۔ ان کے تجربہ کار نظروں نے وہ بات دیکھ لی جس سے سارا بھی انجان تھی۔ بدبخت، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ امی نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، منہ پر لگے ہاتھ وہ آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ امی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ بدبخت، بنا شوہر کے ماں بننے والی ہو تو سنا اب بھی کیا؟ بے حیا، تو نے منہ کالا نہیں کیا؟ انہوں نے سارا کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ حلیمہ بیگم نے اسے پیٹ ڈالا، پر وہ بالکل بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بس یہی جملہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اتنی مار کھانے سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ حلیمہ بیگم اسے مار مار کر تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ پھر سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ بول بغیرت کون تھا؟ ماں کے پوچھنے پر وہ رپورٹ کی طرح سب بتاتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو امی نے پھر اسے مارا۔ ساتھ روتی رہیں، ساتھ اسے کوستی رہیں، پھر اس کا منہ زور سے پکڑ کر اوپر کیا۔ کسی کو خبر نہ ہو اس بغیرتی کی، سمجھی؟ ورنہ تیرے باپ اور بھائی نے تیری جان لے لینی ہے۔ میں اس مصیبت سے جان چھڑانے کا کچھ کرتی ہوں۔ وہ اس کے منہ کو سختی سے چھوڑتی، اسے گھورتی، کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا زور زور سے رونے لگی۔ اس نے آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پورے محلے کو پتہ چلے وہ بد کردار ہے۔ وہ بہت زیادہ روئی تھی، پر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ حلیمہ بیگم کو سارا کی طبیعت دیکھ کر پہلے ہی دن شک ہو گیا تھا، پر انہوں نے خود کو جھٹلا دیا۔ بھلا بیٹی اس حد تک کیسے گر سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سارا کو دیکھ رہی تھی، اس کے سراپے میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ ان کی تجربہ کار نظروں نے یہ بات پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اب حلیمہ بیگم کو بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس بچے سے اس کی جان چھڑانی تھی۔ اسی دن حلیمہ بیگم نے اپنے شوہر سے بات کی۔ حلیمہ بیگم کی بہن جو دوسرے شہر میں رہتی تھی وہ سخت بیمار ہے، اس لیے وہ سارا کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ شوہر سے اجازت لے کر وہ اگلے دن ہی سارا کو لے کر دوسرے شہر اپنی بہن کے گھر چلی گئیں۔ وہ جلد سے جلد سارا کا ابورشن کروانا چاہتی تھی، اور ایسا اپنے شہر میں رہ کر کرانا مشکل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ حلیمہ بیگم کی بہن سمینہ بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر تھا۔ حلیمہ بیگم نے بہن کے گھر پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس راز میں شریک کر لیا۔ ماں اور خالہ دونوں اس پر لعنت ملامت کرتی رہیں۔ سارا بالکل خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہیں، ساری غلطی جو اس کی اپنی تھی۔ ایک دن آرام کر کے کل انہوں نے سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا جو خفیہ طور پر ابارشن کرتی تھی۔ اگلے دن وہ سارا کو لے کر ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کا چیک اپ کیا، 2-4 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ان کے سامنے بیٹھی سارا بھی ایک طرف رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ابارشن کرنا بہت مشکل ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ حلیمہ بیگم جلتی سے بولی، آپ کی بیٹی بہت ویک ہے، اگر ابورشن کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے چشمے کے پیچھے چھپی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سارا کے چہرے پر جمائیں، جبکہ سارا زمین کو گھورتی رہی۔ ڈاکٹر سمجھ گئی تھی کہ بچہ ناجائز ہے، اس لیے یہ کسی بھی صورت بچے سے چھٹکارا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات سے مطلب نہیں تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا، پر اس کی حالت لڑکی کی بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز
سمینہ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، دیکھیں بی بی، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو میں یہ کام کر دیتی۔ ڈاکٹر نے سارہ کی طرف اشارہ کیا، پھر ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب یہ میں رسک نہیں لے سکتی، ابورشن کرنا غیر قانونی ہے، اور اگر یہ لڑکی مر گئی تو میرا کلینک بند ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے چشمہ ٹھیک کر کے ان سے کہا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ گھر پہنچتے ہی حلیمہ بیگم سے اپنا سارا غصہ سارہ پر نکالا۔ بغیرت تو مر جائے، یہی اچھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ رہی تھی۔ آپا چھوڑے، اسے، مر جائے گی۔ سمیہ نے بہن کو روکا۔ سارہ آنسو بہاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ دونوں بہنیں سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ سارہ یہی سمینہ کے پاس رہے گی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اگلے دن حلیمہ بیگم واپس گھر چلی آئیں۔ وہاں انہوں نے سب کو بتایا کہ سمینہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس لیے وہ کچھ مہینوں کے لیے سارہ کو ان کے پاس چھوڑ کر آئی ہیں تاکہ وہ گھر کا کام کرے اور خالہ کا خیال رکھ سکے۔ ابا کو برا لگا تھا، پر حلیمہ بیگم نے کسی طرح انہیں اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا۔ 4 ماہ سے وہ خالہ کے گھر تھیں۔ شروع میں جب محلے والی عورتیں خالہ سے ملنے آتیں تو وہ سارہ کو کھوج بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اسی کے نظروں میں کھوج کی جگہ ہمدردی ہوتی، پر سارہ کو وہ نظریں بھی تیر کی طرح چبھتیں۔ اب گھر میں کوئی آتا وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اسے اس معصوم وجود سے نفرت محسوس ہوئی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا، جسے دنیا میں لانے کا باعث وہ خود تھی۔ اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، پر اسے اس بات کا احساس نہ تھا۔ وہ بس اس معصوم کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار خود کو مارنے کی کوشش کی، پر خالہ نے اسے بچا لیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، سارہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے خالہ کے گھر آئی تھی صرف 2-3 بار ہی ابا اور بھائی سے بات کی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ وہ ابا سے بات نہیں کر پاتی تھی، وہ ان سے کس منہ سے بات کرتی؟ وہ زانی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اعتبار کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ کبھی وہ سوچتی اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیسے نظریں ملا پائے گی، کوئی اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ابا اور بھائی نے تو اسے مار دینا تھا، اور پھر وہ جب عباس کا سوچتی تو اس کا وجود زہریلا ہو جاتا۔ ان 4 ماہ میں اس نے سب کے بارے میں سوچا تھا سوائے اس معصوم کے جو اس کے وجود میں پڑ رہا تھا۔ سارہ کی پھپھو نے پھر رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ عمیر نے سعودیہ جانا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے اس کی شادی کروا دیں۔ اب کی بار امی نے حامی بھر لی۔ سارہ پڑھائی تو ویسے بھی چھوڑ چکی تھی، تو ابا کو یہی صحیح لگا کہ سارہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ شوہر کی بات پر حلیمہ بیگم کچھ نہ کہہ سکیں، پر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے سارہ کو واپس بلا لیا تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ کے ان کی جان جلا رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی عزت رکھنے کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ اللہ پاک مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ان کی دعا بھی سن لی گئی تھی۔ عمیر کا ویزا جلد آ گیا۔ اسے کچھ ہی دنوں میں سعودیہ واپس جانا تھا، اس لیے شادی اس کے واپس آنے تک ٹال دی گئی تھی۔ حلیمہ بیگم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سارہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ خالہ اکیلی اسے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ سارہ کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ سمینہ نے حلیمہ کو بیگم کو فون کر کے کہا کہ اب وہ یہاں آ جائیں۔ دونوں تک حلیمہ کسی بیگم بہانہ کر کے پہنچ گئیں۔ سارہ نے ماں کو اتنے عرصے بعد دیکھا تو بہت روئی، ان سے معافی مانگتی رہی۔ حلیمہ بیگم نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آخر سارہ ان کی اولاد تھی، وہ کچھ بھی کر لیتی، پر ماں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہنیں سر جوڑے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بچے کو ٹھکانے لگانے کا پلان بنا رہی تھیں۔ سارا معاملہ طے کر کے ان دونوں نے لمبی سانس کھینچی تھی کہ ایک دم سے سارہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ سارہ بیڈ پہ لیٹی بےتاب مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ سمینہ باہر کی طرف بھاگی۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو ٹیکسی لانے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی آ گئی تو دونوں نے کسی طرح سارہ کو چادر اڑا کر ٹیکسی میں بٹھا دیا اور ایک سرکاری ہسپتال میں لے گئے۔ سارہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سارہ بھی ہوش تھی۔ حلیمہ بیگم نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور سمینہ کو پکڑا دیا، پھر اشارے سے کچھ کہا تو وہ بچے کو لے کر چلی گئی۔ جب سارہ کو ہوش آیا تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورتی رہی۔ حلیمہ بیگم اس کے قریب آئی اور آہستہ آواز میں بولی، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ ان کی بات پر سارہ نے انہیں دیکھا، پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔
پھر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر اس کے باپ کو نہیں پتا اس کے بچے کا تو وہ کیوں فکر کرتی ہے، اچھا ہوا مر گیا ورنہ خود اسے مار ڈالتی۔ زہر اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا، گند کی پوٹلی۔ وہ تلخی سے بڑبڑائی، پھر سوچنے لگی کیا بھول رہی تھی جس کو وہ گند کی پوٹلی کہہ رہی ہے وہ اسی کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ خود ہی تو گند میں ڈوبی تھی، جس کا نتیجہ وہ بچہ تھا۔ وہ تو بے قصور تھا، اس نے تو کوئی گناہ نہ کیا تھا، پھر وہ کیوں گندا ہوتا؟ گندی تو وہ خود تھی، ہاں وہ خود تھی۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، اس بچے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے رو رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، اب تو ساری زندگی پچھتانا تھا، پر وہ کچھ حد تک مطمئن تھی کہ اس کے گناہ کا گھر میں کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی ماں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ پر وہ بھول رہی تھی خدا کی ذات تو سب جانتی ہے، اس نے دنیا میں اس کے گناہ پر تو پردہ ڈال دیا، پر آخرت میں اسے اپنے گناہ کی سزا ملنی تھی جس سے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ یخ بستہ ٹھٹھرتی رات تھی، اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا، ہواؤں کا شور اس سنسان علاقے کو خوفناک بنا رہا تھا۔ دور کچرے کے ڈھیر میں ایک معصوم پھول ایک کالے شاپر میں پڑا تھا، وہ بچہ جو اس دنیا میں آئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہ اس دنیا کا روپ دیکھ رہا تھا، رو رہا تھا، سسک کر اپنا قصور پوچھ رہا تھا، سب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اس کی کیا غلطی تھی، اسے ایسے پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اس نے ماں کا لمس تک محسوس نہ کیا اور اسے یہاں لا پھینکا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور اس کی سانسیں رکی۔ وہ سسک کر تھک چکا تھا اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ اب اس کی سانسیں بالکل مدھم چل رہی تھیں، سردی سے اس کا ننھا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں، ہاں وہ پاگل کتے کچرے کو سونگھ رہے تھے، شاپر پھاڑ پھاڑ کر اس میں سے چیزیں نوچتے ہوئے غرا رہے تھے۔ مدھم سانسیں لیتا وہ معصوم بچہ ڈر سا گیا تھا، اسے خوف تھا ابھی وہ کتے اسے بھی نوچ ڈالیں گے۔ وہ اپنی جنم دینے والی ماں کو پکارنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنچل میں چھپا لے، وہ اپنے محافظ باپ کو بلانا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ کتے اسے مار ڈالیں گے۔ اس کی سوچ پر جیسے کہکا لگا کر ہنسا تھا، ہنسنے والا اس فانی دنیا کا تلخ چہرہ تھا جس سے بچہ واقف نہ تھا۔ اگر ہوتا تو یہ فریاد نہ کرتا، اسے کیا معلوم تھا یہاں لوگ اپنی ہوس مٹانے کے بعد اس جیسے کتنے ہی بچوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کو پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں، وہی انہیں غلاظت سمجھ کر پھینک جاتے ہیں۔ اپنے نفس کی بھوک مٹا کر ان معصوم پھولوں کو موت کے حوالے کرتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کا جسم کا حصہ کس حال میں ہوگا۔ وہ بے حس لوگ تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں پر ان پاک روحوں کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں، انہیں تو شاید اس گناہ کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، گناہ گار بچ جاتے ہیں اور بے قصور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اچانک سے کالا شاپر کھینچا گیا، بچے کی مدھم ہوتی دھڑکتی تیز ہوائیں، وہ ابھی دنیا میں تو آیا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز تیز ہونے لگی، انہوں نے بچے کو شاپر سے باہر نکال پھینکا، دانتوں سے اسے نوچنے لگے۔ وہ بچہ تڑپ رہا تھا، اس کی سسکیاں ابھرنے لگی، اس کا وجود ٹھنڈ کی وجہ سے اگڑ چکا تھا، وہ نہ وجود خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ کتے اسے اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے، بچے کی سانسیں تھمنے لگی، زندگی کی دوڑ ختم ہو چکی تھی، سسکیاں تھم چکی تھیں، وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا تھا، رات کے سناٹے میں جیسے موت کی خوشبو پھیل چکی تھی، ہواؤں کا شور اور تیز ہوا، جیسے ہواؤں سے وہ منظر برداشت نہ ہو رہا تھا۔ پر کچھ دیر بعد وہ شور بھی تھم گیا، ہوا بھی کب تک ماتم کرتی، آخر تھک کر خاموش ہو گئی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔